پیغمبر نے بھی، اللہ نے بھی، خود علی نے بھی اس کو واضح طور پر بتا دیا کہ مجھے چھوڑو گے جہنم. کوئی بھی ہو، کسی بھی بڑے رتبے والا، نام والا، خاندانی ہو، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. جو علی کے ساتھ ہے، کسی کا بھی بیٹا ہو، ہمارا چشم و چراغ ہے. یہ معیار سمجھے، جو علی کے ساتھ ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، ہمارا ہے. اور علی کو چھوڑ دے چاہے کوئی بھی ہو، ہمارا نہیں ہے. اور یہ رسول اسلام کی مجلس میں علی کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہ بات رسول کو سمجھنا ہو تو علی ہی کی بات کرنی ہوگی، کیونکہ نفس رسول اللہ نے علی کی ذات کو قرار دیا. ہم نبی کے جسم کا، زلفوں کا، کملی کا، لباس کا، جوتی کا ذکر نہیں کرتے، ہم نبی کی جان کا، گوشت کا، خون کا ذکر کرتے. کیاچ نہیں کر رہے ہم؟ کیاچ آپ نہیں کر رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم رسول کے جسم، زلفیں، بھویں، آنکھیں، سرما، لباس، کملی اور ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، اگرچہ ہر چیز ہمارے لیے تبرک ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں نفس کی، ہم بات کرتے ہیں جان رسول کی، ہم بات کرتے ہیں خون رسول کی. اور یہی صحیح راستہ ہے ہدایت کا. ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں. ابھی ربیع الاول آیا ہی نہیں ہے، بس ٹی ویز پر شروع ہو گیا کہ ہم میلاد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ابھی شہادت تو منا لو، پہلے رسول کی وفات پر تو آنسو بہا لو. جنہوں نے چھوڑ دیا، تم نے بھی چھوڑ دیا. کیا آج نہیں کیا، میں کیا کروں؟ جنازے میں جو شریک نہیں ہوئے، اہل دنیا کار دنیا ساختن، مصطفیٰ را بھی کفن انداختن. اہل دنیا نے، دنیا دار لوگوں نے دنیا کے کاموں میں مصروفیت حاصل کر لی اور مصطفیٰ کو بے کفن چھوڑ دیا. یہاں تک کہ بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ بعض ایسے بھی فیک اور جھوٹے مکار راوی روایت کرنے لگے کہ رسول اللہ کا جنازہ ہی نہیں ہوا. تم شریک نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ جنازہ ہی نہیں ہوا. کیا تمہاری فکر ہے، کیا تمہاری سوچ ہے کہ جو سردار انبیاء ہیں اس کا ہی جنازہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ شریک نہیں ہوئے. تو آپ کو شریک ہونے سے روکا کس نے تھا؟ اپنی ہوس نے، خواہشات نفسانی نے، دنیا نے، اقتدار کی ہوس نے. تو اب ہم ایک بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں اقتدار والوں کا جو حال ہوا، حال میں بھی اقتدار والوں کا وہی حال ہے. کیا ہم نے کیا آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، نمونہ عمل ہے. ایک ایک چیز ہمارے لیے سنت ہے. ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں صحابہ کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ ہم جو اصحاب رسول کو نہیں مانتا ہے وہ اہل بیت رسول کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. یہ مسلم بات ہے. صرف یہ کہ جو صحابی ہے ان کو صحابی کہو، غلطی سے منافق کو صحابی کہہ دو گے تو ہم غلطی میں، تمہاری غلطی میں ہم شریک نہیں ہونے والے. اگر تم کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ کوئی منافق صحابی ہے تو ہم اس غلط فہمی کو دور کر کے عظمت صحابہ کو بچانا چاہتے ہیں. کیا کریں؟ میں کیا کروں؟ صحابہ کی عظمت کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ تم درمیان میں سمجھ کر منافقین کو الگ کرو تاکہ عظمت صحابہ کی بلند ہو. اور اگر منافق کو بھی تم صحابی کہہ دو گے تو جو صحیح معنوں میں صحابی ہیں ان کی عظمت کو بھی تم نے گھٹا دی. یہ کیا اپنی طرف سے معیار بنایا؟ قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، عقل سلیم کے خلاف.
کہ جو بھی رسول کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے آ گیا وہ صحابی ہے، 1 گھنٹے کے لیے ہو یا 1 زندگی کے لیے ہو، سب برابر ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ عقل مان سکتی ہے اس کو؟ جب اللہ نے انبیاء کی معمولی ترک اولا کو معاف نہیں کیا ہے اور قرآن میں نوٹ کر کے رکھ دیا ہے، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پرانی باتیں کیوں چھیڑتے ہیں؟ پرانے مردے اکھاڑنا ٹھیک نہیں ہے، مرنے والوں کے ذکر کو اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک جتنی بھی قومیں گئی ہیں، اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کے ایک ترک اولا کو بھی قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے؟ یہاں تک کہ حضرت نوح نے صرف یہ کہا تھا طوفان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بس اتنا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے کو بچا لے۔ دعا نہیں کی تھی، کیونکہ نبی اگر دعا کرتے تو وہ مستجاب ہو جاتی۔ نبی اگر دعا کرے تو وہ مستجاب ہو جاتی ہے، دعا نہیں کہا تھا، صرف وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے صرف اس اظہار کو بھی ٹوکتے ہوئے کہا کہ انہو عمل غیر صالح، اے نوح اس طرح کی سوچ، اس طرح کا اسٹیٹمنٹ عمل غیر صالح ہے، خبردار زبان پر اسے بیٹا کہہ کے بھی نہ اظہار کر، بیٹا کہہ کر بھی اظہار نہ کر۔ تو پھر ایک معمولی ترک اولا کو بھی قرآن میں ہمیشہ کے لیے اللہ لکھ دیتا ہے، تو پھر وہ کیا انبیاء سے بھی افضل ہو گئے کہ ان کے بڑے بڑے گناہ کو بھی ہم چھپا کے کہیں کہ ہم کو کچھ حق نہیں پہنچتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو ایک بات البتہ ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے۔ ہاں، فائدہ سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھو فائدہ کیا ہے، ہم بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ پرانے تذکرے کرنے کا فائدہ کیا ہے، تاریخ میں الجھنے کا فائدہ کیا ہے، اس زمانے کے لوگوں کی غلطیوں کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو ہم بتائیں گے فائدہ کیا ہے۔ معلوم نہیں ہے تو جان لینا اچھا ہے نا، اور ہم ہدایت کے لیے بیٹھے ہیں، ہدایت ہمارا کام ہے، ہم بتائیں گے فائدہ کیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تصویر صاف ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تصویر اسلام کی صاف ہو جائے گی۔ کیا مطلب اسلام کی تصویر صاف ہو جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ پھر تم اسلام کا صحیح چہرہ اہل بیت میں دیکھو گے۔ بنی امیہ کبھی اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ چہرہ صاف ہو جائے گا، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کہیں مرسل اعظم کی صدا ہے، اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح، کہیں کرب و بلا ہے۔ اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو جائے گی تمہیں، پہلے مرحلے میں رہنمائی اور ہدایت ہو جائے گی۔ کیا تم ہدایت نہیں چاہتے؟ ہدایت نہیں چاہو گے تو پھر نجات کیسے ملے گی؟ ہم بات پرانی اس لیے کرتے ہیں کہ حال کو ٹھیک کریں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، راستہ چن لیں، کس کی حدیث لیں کس کی نہیں لیں۔ اس کی حدیث لے کر بیٹھ جاؤ کہ جو 2 کھجور کے لیے 200 حدیث دے دے بنا کر کے۔ میں یہ ایسے ہی مبالغہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ 2 کھجور کے بدلے میں 200 حدیثیں بنا کے دینے والے کی حدیث لے کر ہزاروں میں بڑی بڑی کتابیں، 6 معتبر کتابیں اس کو بنا ڈالو، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اگر ایک حدیث بھی سچی ہو، نورانی ہو، اہل بیت سے تم لو
تو وہ نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے. تو پھر یہ تمہارے ہمارے لیے کیا فائدہ ہے بحث کرنے کا؟ فائدہ یہ کہ تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی، تم بھی نماز علی کی طرح پڑھو گے. فائدہ یہ کہ روزے تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے. شیطانی جلد بازی میں سورج ڈوبنے سے پہلے جو افطاری کا سلسلہ بنی امیہ نے چلایا اس سے بچ جاؤ گے. فائدہ یہ کہ تمہارا حج صحیح ہو جائے گا. فائدہ یہ کہ تمہیں زکوٰۃ اور خمس کے بھی شرائط معلوم ہو جائیں گے. فائدہ یہ کہ تم خود اپنی زندگی میں ان کی سیرت پر چل کر کے نورانیت اختیار کر لو گے. فائدہ یہ ہے اہل بیت کو اپنانے کا. فائدہ یہ ہے کہیں اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. ایک صاحب بڑے ہی صلح آمیز انداز میں، کیا کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا، صلح آمیز انداز میں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے علی پہلے ہوں یا چوتھے ہوں، کوئی فرق تو نہیں پڑتا. جیسے 4 کتابیں تھیں، آخر میں قرآن آیا، آخر میں علی آئے، تو قرآن اتھینٹک ہے نا، تو پھر آپ علی کو چوتھا ہی مان لیں. پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ علی کو چوتھا ہی مان لیں. جو لاسٹ کا ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. ہم نے بھی صرف اتنا کہا کہ ایسا کرے کہ توریت پر آپ عمل نہیں کرتے نا، کیوں؟ ایکسپائر ہو گئے. زبور پہ عمل نہیں کرتے نا، کیوں؟ ایکسپائر ہو گیا ٹائم. انجیل پہ عمل کرتے کہ نہیں، وہ بھی ایکسپائر ہو گئی. قرآن چوتھی کتاب ہے. ہاں، چوتھے اولوالعزم پیغمبر کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں. ہاں، تو پھر ان کی سنت ہے اور قرآن کو آپ فائنل مانتے ہیں نا، تو پھر بات پرانی کیوں کرتے ہیں؟ نئی کی بات کرو نا. چوتھا خلیفہ ہی مانو، نماز بھی علی کی طرح پڑھو، روزہ بھی علی کی طرح رکھو، حج بھی علی کی طرح کرو، صرف علی کی پیروی کرو. تم بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ توریت کی باتوں پر عمل کریں، قرآن کو بلا دیں، پھر کہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں. یہ قرآن سے غداری ہے، یہ قرآن سے غداری ہے. کوئی کہے میں موسیٰ کی سیرت پر عمل کرتا ہوں، پیغمبر کو بھی مانتا ہوں، یہ پیغمبر سے غداری ہے. تراویح ہم لے لیں گے، علی کو بھی مانتے ہیں، یہ غداری